بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیت، جس کا تعلق قتل کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان کسی کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس قاتل کے ذمے دیت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو دیت کا مال ہے، اس میں سے ورثاء کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہوگا تو کس وارث کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الفرائض یعنی وراثت کا باب، 3080 حدیث، 3080ویں حدیث کتاب میں اور 23ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن الضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الیہ ان ورث امرأة اشیم الضبابی من دیت زوجها، رواہ الترمذی وابو داود وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جو کہ آپ نے سماعت فرمایا سنن ترمذی میں ہے، پھر سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ امام ترمذی اس کو کتاب الفرائض باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجها، شوہر کی دیت سے بیوی کو حصہ کیا ملے گا، 2110ویں حدیث ہے، جبکہ سنن ابی داؤد میں یہی روایت 2927ویں ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں اہل علم کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اس حدیث کے راوی کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ یہ ضحاک بن سفیان، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلے 100 گھوڑسوار پر باری ہوتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہتے تھے تلوار لے کر۔ آقا علیہ السلام کے یہ معزز خواتین حضرات محافظوں میں شامل تھے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے اس حدیث کا کہ سیدنا ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے نام خط لکھا کہ اشیم الضبابی کی اہلیہ کو اس کے خاوند کی دیت سے میراث دو۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب ہوا یہ کہ بعض اہل علم کے نزدیک بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے میراث نہیں ملے گی، لیکن یہ حدیث اس کی نفی کر رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دیت جو ہے وہ بھی دراصل وراثت ہی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دیت کیوں ہے، دیت کیا ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دیت کا مال آتا ہے جو کہ 100 اونٹ کے برابر ہے۔ تو اب وراثت بھی تو وہی مال ہے جو کہ میت کی وجہ سے ورثاء کو ملتا ہے، تو دیت بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے۔ لہذا دیت میں سے بیوی کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام نے دیا ہے، دینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ رکھی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء اور تبصروں کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔